آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں، میں ایک تربیت کی بات کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم کچھ محبتوں کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو اس پر پھولوں کی پتیاں بچھاور کرتے ہیں۔ ایک تو اس پہ بہت سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ سارے پھول اب روڈ اور گلیوں پر ہیں۔ سینکڑوں روپے کے محبت میں ہار لائے، پتیاں لائے، یہ کہاں گئے؟ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا نا۔ اور یہ تو ایک پہنایا، کئی جگہوں پر 10 ہار پہناتے ہیں، اور یہ 10 کے 10 ہار یہ میں نے پہنتے یہ اتار کے رکھ دیے۔ تو جب بھی کوئی نعت خواں آئے، کوئی مفتی صاحب آئیں، کوئی علامہ صاحب آئیں، اچھی بات ہے، آپ ان سے محبت کریں، مگر اتنے سارے پیسے ان چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اتنے ہی پیسوں کی ہمیں کتابیں دے دیں، ہم پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، کسی کو دیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے ساتھ تو لے جائیں گے نا، علم باقی رہے گا۔ یہ پھول پتیاں خالی ختم ہو جاتی ہیں، گلاب کی وہ اتنے بڑے بڑے مہنگے مہنگے گلدستے دیتے ہیں، اب گلدستے کہاں لے جائیں؟ وہ گلدستے میں تو بعض اوقات جس کے گھر جاتا ہوں اسی کے گھر میں رکھ کے آ جاتا ہوں کہ کہاں لے کے جائیں اس کو۔ ہزاروں روپے کے گلدستے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تسبیح دے دیں، میں پڑھوں گا تب بھی ثواب، اگر اتنی ساری تسبیحاں دوسروں کو بانٹوں گا پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ عطر دے دیں، یعنی کوئی ایسی چیز تو دے نا کہ جو آپ کے خرچ کو آپ کو بھی فائدہ دے، جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی فائدہ دے۔ تو امید ہے آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے پلیز، جذبات اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ پتیاں گیلی ہوتی ہیں، آپ جب بھی کسی کے اوپر پھینکیں گے تو اس کے کپڑے پہ نشان پڑنا ہی پڑنا ہے، تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی حاجت نہیں، آپ نے اتنی محبت سے استقبال کیا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا عظیم واقعہ جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم بدر بھی کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، فرق کر دیا آج کے دن ہونے والے عظیم واقعے نے کفر اور اسلام کے درمیان۔ آج بھی کفرستان کے اندر بڑے بڑے جو نا کہ دیگر مذاہب کے لوگ جب بدر کی ان کے سامنے بات ہوتی ہے تو آج بھی وہ لرز جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا 17 رمضان کو؟ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا؟ دراصل ماجرا یہ تھا کہ پہلے سمجھ لیجئے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے۔ مسلمان جب سے مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، یہ جو ہجری سال ہے نا تب سے شروع ہوا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اگر ہم کہتے ہیں نا 1444 سنہ ہجری، 1440 سنہ ہجری، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1440 سال یا 1444 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے مدینے ہجرت کیے ہوئے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہجری سال ادھر سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، 2 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سال پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مکے سے مدینے پہنچے ہیں، اور کس تکلیف میں پہنچے ہیں وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ نبی پاک نے 53 سال جس شہر میں گزارے تھے اب وہاں سے نکالا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام دکھی دل کے ساتھ اپنی پراپرٹیز چھوڑ کر، اپنی فیملیز چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر مدینے چلے گئے، ایمپٹی ہینڈڈ گئے تھے۔ کئی صحابہ وہ تھے جو کروڑ پتی ہوں گے اس زمانے کے، مگر سب کچھ مکے میں رہ گیا اور خالی ہاتھ مدینے پہنچے۔ اور پھر نبی پاک نے ان مہاجرین صحابہ کا انصار صحابہ سے ایسا رشتہ بنا دیا کہ ایک صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا، اور پھر صحابہ نے قربانی کی وہ داستان رقم کی کہ اپنے گھروں میں ویلکم کیا، اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا، اپنے ساتھ جناب اپنے مال میں شریک کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ کو جس صحابی کے ساتھ مدنی صحابی یعنی انصاری صحابی کے ساتھ بھائی بنایا تھا، وہ صحابی کہتے ہیں حضور آج سے آپ میرے بھائی، اب میرے پاس جو کچھ ہے سب آدھا آپ کا ہے، یہ مال ہے آدھا آپ لے لیں۔
گھر میرے پاس 2 ہیں، ایک گھر آپ لے لیں، اور سنیں میری بیویاں بھی 2 ہیں، پسند کر لیں کوئی ایک، اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر نکاح بھی آپ کر لیں۔ ایسی قربانی کی داستان کہاں رقم ہوئی ہے؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھو، یہ بھی سیکھنا ہے، قربانی بھی سیکھو اور پھر خودداری بھی سیکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آفر قبول نہیں کی کہ چلو مہربانی ایک گھر بھی دے دو، آدھے پیسے بھی دے دو، ایک زوجہ بھی دے دو، نہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کاروباری آدمی ہوں، میں نے بڑے پیسے کمائے ہوئے مکے میں، مجھے بتاؤ بازار کدھر ہے، راستہ بتا دو، باقی کاروبار کرنا مجھے آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنی ترقی دی کہ آپ امیر ترین صحابہ میں سے پہنچ گئے۔ یہاں یہ بھی سیکھنا ہے، کوئی آفر کرے تو ہر آفر ماننے والی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، میرا ہم اللہ رسول سے مانگیں، کسی اور سے کیوں ہاتھ پھیلائیں؟ تو دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، یہ مانگنے والا ہاتھ جو ہے اس سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا۔ ہمارے اسلاف مانگنے کو اپنے لیے انگارہ سمجھتے تھے، بھلے بھوکے رہ جائیں مگر ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ خودداری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اس خودداری کی چادر کو اتار کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جو ہاتھ مانگنے والا بنتا ہے نا، ہم نے دیکھا پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے۔ ہاں، مانگنے والا ہاتھ مت بڑھانا، مانگنا ہے نا، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ اپنے نبی کے واسطے مجھے عطا کر دے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں مانگو نا، جس نے سارے جہان کو دینا ہے اس سے مانگو۔ تم بندوں سے مانگتے ہو، میں تمہیں خالق سے مانگنے کا بتا رہا ہوں، ہیں جس نے ہر دینے والے کو دیا، ارے اس سے مانگو نا۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ اب ایک بار مانگیں دے بھی دیں گے، دوسری بار مانگیں یار ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو لے گئے تھے، ہیں کچھ نہ کچھ جملہ بھی کہیں گے، چلو پھر شاید کوئی دوست دے دے، تیسری بار مانگو تو کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، لگتا ہے چوتھی بار آپ کا موبائل ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی۔ تو ہجری تھی 2، ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے مسلمان، ہیں ابھی تو دوسرا ہی سال تھا۔ آل ٹوگیدر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 کے قریب مرد تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹل مسلمان 600 ہوں گے، کچھ خواتین مدینے میں ہوں گی، باقی مسلمان اتنے ہی تھے۔ مکے والوں نے سوچا ایک بار ہی حملہ کر کے اسلام کا نام ہی ختم کر دو، ایسا کرو کہ بچے ہی کوئی نہ اللہ کا نام لینے والا۔ تو یوں سمجھیے کہ زبردست تیاری کر کے، بہت سارا اسلحہ لے کر، جنگجو اور کمانڈرز لے کر، لشکر لے کر اور سواریاں لے کر زبردست تیاری سے آئے تھے۔ اور مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ اب کمپیریزن دیکھیے گا، دنیا بھر میں فوجوں کا کمپیریزن بیان کیا جاتا ہے۔ کمپیریزن یہ تھا کہ مسلمانوں کے افراد تھے 313، ٹھیک ہے، ایک اس میں گھوڑا تھا، 70 یا 80 اونٹ تھے، کمانیں جو تھی نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، شکستہ تھی، ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے، پرانی تلواریں تھیں، یعنی سامان ہی نہیں تھا لڑنے کا۔ سامنے کفار کتنے؟ 950، 100 برق رفتار گھوڑے اور 100 ان کے پاس زرہ پوش بلٹ پروف جیکٹس تھیں، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، کھانے پینے کے اتنے ذخیرے اور انبار تھے کہ روز 9 10 اونٹ ذبح کر کے اس کے کھانے پکتے تھے، اس کے جناب لنگر بٹتے تھے، پھر ناچ گانے ہوتے تھے، ساری رات وہ شراب پیتے تھے اور اپنے لشکر کو کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے، آج چانس ہے، نبی پاک بھی ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں، آج ان کو مٹا دو، پھر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ کن جذبے والوں سے لڑائی تھی، یہ کون سی قوم ان کے سامنے تھی۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اب ہوا کیا، مسلمان جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچے تو اب مسلمانوں والی جو سائڈ تھی نا، اس سائڈ پر ریتیلی زمین تھی، اور سامنے بالکل کلیئر زمین،
ادھر پانی بھی نہیں ادھر پانی بھی تھے، کافروں نے جا کر پہلی کنویں بھی قبضے کر لیے، ان کے گھوڑے وغیرہ بھی صحیح جگہ باندھ دیے، اور مسلمانوں کے پاس گھوڑے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے، ریتیلی زمین ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ ہم کہاں آ گئے، یہ ہماری جو بائیفرکیشن ہے، ہماری جو تقسیم ہے زمین کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کیسے یہاں لڑیں گے، یہاں پانی بھی نہیں، یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو غیبی مدد آئی نا، ہاں یہ سننے والی بات ہے، بدر سے پہلے کیا کیا ہوا، ایسی غیبی امداد آئیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ بدر کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی نا، اس کی لشکر، اس کی جو یوں سمجھیے کہ منظر کشی علماء نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 17 رمضان، یہ جمعے کا دن بھی تھا، ٹھیک ہے، جمعرات کی رات جو تھی نا، تمام رات فوجیں تو سو رہی تھی، پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر جس طرح دعائیں کی، اور پیارے آقا ساری رات دعا کرتے رہے، اور اتنی گریہ بازاری کی، وہ تاریخی الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ آج تو نے اپنے دین کو بچانا ہے، اے رب کریم غیبی مدد کرنی ہے۔ نبی پاک دعا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی مبارک چادر کاندھوں سے نیچے تشریف لے آتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آقا کی چادر اڑاتے ہیں اور پیچھے سے لپٹ جاتے ہیں، کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب سنو، جب صبح ہوتی ہے تو کیا زبردست غیبی امداد شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلے جنگ سے پہلے بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ اب جو ریتیلی زمین تھی نا، وہ ہو گئی سالڈ زمین، پانی پڑ جائے تو وہ نارمل ہو گئی، اور انہوں نے پاٹس بنا لیے، صحابہ کرام نے پانی بھی بھر لیا، تو یہاں کنویں بھی ہو گئے۔ ان کی زمین جو کلیئر تھی، وہ سافٹ زمین تھی، اب وہ چکنی ہو گئی کیونکہ وہاں بارش پڑ چکی تھی، اب ان کو ٹھہرنا مشکل، اور مسلمانوں کی زمین والی سائیڈ نارمل ہو گئی۔ اب ایک اور کمال یہ ہوا، آج سائنٹیفکلی ایڈیٹڈ کا دور ہے، اب امیجنیشنز کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑی مسجد کے اجتماع کو کوئی ایڈٹ کر کے اتنا سا کر دے، یا اتنے سے لوگ ہوں اس کو ایڈٹ کر کے بہت بڑا کر دے۔ سائنس نے آج یہ کیا، اس دن یہ ہوا، اللہ نے مدد یہ کی کہ مسلمانوں کو جو اتنے سارے 3 گنا کافر تھے نا، وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اب بدے ہی سامنے تھوڑے ہوں، آپ 100 آدمی ہوں سامنے 20 ہوں، آپ تو بولے نا اب تو خیر ہی نہیں، اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ تھے 313، ان کو یہ سامنے والے اللہ نے تھوڑے دکھائے، یہ اللہ کی شان دیکھیں قدرتی۔ اور ان کو اب وہ 950 تھے، مسلمان 313 تھے، ان کو مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا نظر آنے لگ گیا، ادھر خوف طاری ہو گیا، ادھر حوصلہ بڑھ گیا۔ اچھا پھر ایک اور کام یہ ہوا، یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا اب ایک اور کام یہ ہوا، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے، کبھی جنگ کے موقع پہ کسی کو نیند آتی ہے؟ آج کل دنیا میں ایک بڑی فینومینا چلتا ہے، کبھی اس کی ٹرائی بھی کیا کرو، الحمدللہ میری تو عادت ہے، پاور نیپ جس کو کہتے ہیں۔ پاور نیپ کیا ہے؟ چھوٹی سی نیند، ہاں آدھے گھنٹے کی، 20 منٹ کی، اگر آپ نیند کرنے کے عادی ہو جائے نا کسی بڑے کام سے پہلے، کہیں آپ نے پروگرام میں جانا ہے، اجتماع میں جانا ہے، جیسے ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں تراویح سے پہلے 15-20 منٹ کی ہماری میمنی میں کہتے چھپکی لے لیتے ہیں، تو سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے تو اس چھوٹی سی نیند سے آپ عبادت کے لیے یا کسی بڑے کام کے لیے دوبارہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ نماز کے لیے تو پاسبل ہے، بیان کے لیے پاسبل ہے، لیکن سامنے دشمن کھڑا ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ دشمن تو دور کی بات ہے، ہماری صبح فلائٹ اور رات نیند نہیں آتی ہے، یا تو خوشی میں ہی نیند نہیں آتی، کئی بار سوچتے ساری رات سوؤں گا تاکہ جہاز میں آسانی رہے، اس رات نیند ہی نہیں آتی کیونکہ یار دماغ میں سوار ہوتا ہے صبح جانا ہے۔ لیکن یہاں لشکر سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں تلواریں ہیں، اتنے سارے گھوڑے ہیں، اور اللہ کریم نے تمام مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، سارا لشکر سو گیا فار فیو منٹس، چند سیکنڈز کے لیے ہوا یہ۔ لیکن کتابوں میں مفسرین نے لکھا جب آنکھیں کھلیں تو سارے تازہ دم ہو چکے تھے، ایوریبڈی ناؤ ریڈی ٹو فائٹ، سارے جنگ کے لیے تیار تھے، وہ تھکے ہوئے یہ فریش ہو گئے، ان کو کم نظر آ رہے ہیں، ان کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، بارش نے زمین مضبوط کر دی۔ اور سبحان اللہ جذبے کا عالم کیسا تھا، عشق رسول کی اس غزوے میں داستانیں کیسی تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، آپ نے صفیں درست فرمائیں، جب صفیں درست فرمائیں تو حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پیٹ جو ہے تھوڑا سا صف سے آگے نکلا ہوا تھا، نبی پاک نے ان کے پیٹ پر اپنی چھڑی لگائی اور کہا اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ سب سیدھی ہو جائے۔ اب حضرت سواد نے، غزوے کا موقع ہے، اتنا زبردست اتحاد اور اتفاق چل رہا ہے،
آپ نے کہا حضور آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی ہے، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ سارے صحابہ حیران ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو نبی پاک سے، مگر کونین کے والی کی عاجزی دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے سواد میرا پیٹ حاضر ہے، چھڑی اٹھاؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ حضور آپ میرے پیٹ پہ جب آپ نے چھڑی لگائی تھی نا، میرا کرتا نہیں تھا، پیٹ تھا، آپ بھی اپنا کرتا اوپر کیجئے۔ نبی پاک نے بھی اپنا کرتا اوپر کیا۔ کئی صحابہ حیران ہیں، سامنے دشمن کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، یہ سواد کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی پاک کی شان دیکھو کہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا، نبی پاک اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھا رہے ہیں، مگر قربان جائیے حضرت سواد دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک کے جسم مبارک سے لپٹ گئے، آپ کو چومنے لگے، اپنا جسم آپ کے جسم سے لگایا، کہا حضور معاف کر دیجئے، کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، میں سمجھ رہا ہوں آج غزوہ ہے، آج لڑائی ہے، ہو سکتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہو، میں چاہتا ہوں حضور دنیا سے جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے تاکہ مجھے جہنم کی آگ نہ جلائے، میری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا عشق دیکھیں اور نبی پاک کی عاجزی دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جذبہ دیکھا، حضرت سواد کو بڑی بڑی دعاؤں سے نوازا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جب یہ غزوہ ہونا تھا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں لکیریں کھینچنا شروع کی۔ کسی نے عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر کی لاش یہاں ملے گی، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے، اب نام لیتے رہے اور لکیریں کھینچتے رہے۔ اللہ اکبر، راوی لکھتے ہیں جب دوسرے دن ان کی لاشیں تلاش کی گئیں، ایگزیکٹلی اس لکیر پر جہاں نبی نے جس کافر کا نام لیا تھا وہیں اس کی لاش ملتی ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوے میں ہوا کیا؟ امداد تو آ گئی، غیبی امداد آئی کہ جناب صحابہ اکرام جو ہیں وہ فریش بھی ہو چکے ہیں، کفار کو صحابہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، صحابہ کو کفار تھوڑے نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے بعد ایک اور عظیم مدد، کیونکہ یہ یوم الفرقان تھا، یہ اسلام اور کفر کا معرکہ تھا، یہ ڈیسائیڈنگ ڈے تھا۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہم تلوار اٹھاتے، ہمیں اوپر سے آواز آتی کہ کوئی چابک چلا رہا ہے اور ہم سے پہلے ہی کافر کا سر اڑ کر گر جاتا، دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا۔ حضور کے پاس آئے، حضور معاملہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا، ہم لڑائی کرنے جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ تلوار اس کی گردن پر پہنچے پہلے ہی کافر کا سر اڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے، اور فرمایا پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کا ساتھ، صحابہ کا ساتھ جو ہے وہ فرشتوں نے دیا، اور ایسی اللہ نے فتح نصیب کی، اتنا خوف طاری ہو گیا۔ بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے، ان کی فوج کے بڑے بڑے بہادر تھے، مگر وہ کانپنے لگ گئے کہ یہ کون ہے جو ہمیں مار رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہمارا دشمن، اور جناب ہماری قوم تتر بتر ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ اس طرح غم زدہ اور خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ 70 کفار مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے، ان کا ساز و سامان بھی مسلمانوں کو ملا، مگر اس غزوے میں 14 صحابہ، بدری صحابہ بھی شہید ہوئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو بہت سارے غزوے ہوئے، یوں تو بہت سارے واقعات ہوئے، مگر غزوہ بدر کی سبحان اللہ جو تاریخ ہے اور غزوہ بدر کی جو اہمیت ہے، صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے مرتبے بیان ہوتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، مگر اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ بدری صحابہ کا نام آتا ہے کہ جو یہ 313 صحابہ ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے اس کے بعد فرمایا کہ بدر میں جو لوگ موجود تھے، حدیث کا خلاصہ ہے، اب یہ جو چاہیں کریں اللہ ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور ان کا مقام یہ تھا کہ جب بدری صحابہ میں سے کوئی صحابی صحابہ کے درمیان ہوتے اور کسی بات میں مشورہ کرنا ہوتا تو صحابہ کہتے یہ بدری صحابی موجود ہیں، ان سے مشورہ کرو، ان سے پوچھو، جو یہ جواب دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ان کی برکتیں لوٹو۔ تو یہ صحابہ میں ایک الگ مقام بدری صحابہ کو ملا۔ اور سنیے، صرف صحابہ کو نہیں، علماء کہتے ہیں اللہ کے اربوں خربوں فرشتے ہیں، مگر جن 5000 کے قریب فرشتوں نے بدر کے میدان میں نبی پاک اور
کی خدمت کی، صحابہ کی مدد کی، اللہ کریم نے ان 5000 فرشتوں کو بھی اسپیشل مقام عطا فرمایا ہے۔ فرشتے بھی الگ کر دیے گئے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے محبوب پاک کی اور ان کے صحابہ کی بدر کے میدان میں مدد کی۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجب واقعہ ہے، اور اس کے بعد اس دن سے جو اسلام کو عروج ملا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس وقت تک تو کفار سمجھتے تھے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جب چائے مٹا دیں گے، تھوڑے ہی سے تو ہیں، مگر اس کے بعد اسلام رکا نہیں۔ اب ذرا میں تھوڑی سی، ایک بچے بھی بیٹھے، نوجوان بھی بیٹھے، ایک کیلکولیشن دینا چاہتا ہوں۔ مسلمان مکے سے مدینے جب گئے تھے نا، 70-80 کے قریب مسلمان گئے تھے، کچھ مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے۔